بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا اسلام چینل کے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا اپنا عزیز، جو آپ کے لیے ہر روز نئی سے نئی اور انٹرسٹنگ اخلاقیات سے بھری ہوئی کہانیاں لے کر آتا ہوں۔ آج بھی ایک ایسی کہانی لے کے آیا ہوں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم آپ کو اس زندگی کے بارے میں اور اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ اس زندگی میں رہتے ہوئے اس زندگی کی تیاری کر لیں، اور اس قابل ہو جائیں کہ اس زندگی میں ہمارے لیے جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگ جائے اور ہم اس کے سائے میں بیٹھے ہوں۔ میری آپ تمام دوستوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ذرا سا بھی موٹیویٹ کرے تو کامنٹ میں اپنی ذات کے لیے ایک بار استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ایک جملہ ضرور لکھیں، تاکہ ایک لفظ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے سائے میں اگر ایک ریگستانی گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑے گا تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹ آپ کو فراہم ہو سکیں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بات جو کہ حق ہے وہ یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں دفن ہے۔ موت ہر ایک لمحہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے قریب جا رہے ہیں۔ آپ بوڑھے ہیں یا جوان، آپ کو ہر لمحہ ایک نینو سیکنڈ گزرنے کے بعد آپ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی عمل اور آپ کی کوئی بھی کوشش اس حقیقت کو بدلنے سے قاصر ہے۔ آپ کے ارد گرد رہنے والی تمام چیزیں اور آپ کے اپنے ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے۔ ہر ذی روح کی طرح آپ بھی اس لمحے کے قریب ہو رہے ہیں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ صرف انسانیت کو ہی زوال کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ یہ زمین اور اس زمین پر بسنے والی ہر ذی روح کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ قیامت کا ہولناک اور ناقابل تصور خوف اور ڈر کا حامل دن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دن انتہائی حیرت انگیز بھی ہے۔ اس دن زمین ہموار کر دی جائے گی، ستارے فنا ہو جائیں گے اور سورج اپنی روشنی کھو دے گا۔ تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ وہ اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جس کو وہ جھٹلاتے آئے ہیں۔ یہ دن انکار کرنے والوں کے لیے سخت ہولناک ہوگا۔ اس روز صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اکثر لوگوں کے اعتقاد کے برخلاف قیامت کے دن قریب تر ہے۔ اس دن زمین پھٹ جائے گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ وہ خواہشات، غصہ، لالچ، حسد، امید، دشمنی، حسد اور خوشی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ جو لوگ اس حقیقت کو بھلا بیٹھے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ان کے مستقبل کے بلین بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ ان کا اللہ اور آخرت کو جھٹلانے کا عمل ختم ہو جائے گا اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا جو نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ جو لوگ اس حقیقت کو بھلا بیٹھے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس زندگی کا آغاز ایسا ہولناک ہوگا کہ اس دن دوبارہ زندہ ہونے والے موت کی تمنا کریں گے۔ اس زندگی کا آغاز یوم حساب سے ہوگا جو بغیر کسی شک کے بہت قریب ہے۔ بچپن سے آج تک کسی مقصد کے حصول کی جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ خوشگوار زندگی اور کامیاب کاروبار کے مالک ہوں گے۔ آپ کی کوشش ہے کہ زیادہ آمدنی کے ذریعے اپنا معیار زندگی بلند کریں۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کی نسبت زیادہ کامیاب زندگی گزار سکیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار خاندان کے دوسرے افراد سے بھی ملتے ہوں گے اور کبھی کبھار کام سے فراغت حاصل کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہوں گے۔ یوں مجموعی طور پر آپ کی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہے۔ آپ کی زندگی میں پہلے سے ہر چیز رشتہ لگتی ہے۔ ایسے ہی حال تمام لوگوں کا ہے۔ آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مسلسل تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ اس زندگی کے معیار ایک اچھے کاروبار اور پرسکون خاندانی زندگی کے علاوہ انسان اور کیا چاہتا ہے؟ یہ مقاصد حاصل کرنے کے بعد آپ امید کرتے ہیں کہ باقی زندگی خوش و خرم گزرے گی، حالانکہ آپ کے ارد گرد حتیٰ کہ آپ کے اپنے جسم میں زبردست تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں خلی اپنا کاروبار انجام دینے کے بعد روزانہ فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیے لیتے ہیں۔
مگر جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی ہے مرنے والے خلیوں کی نسبتاً نئے خلیوں کی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے اور آپ کا جسم بڑھاپے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہتا ہے اور ہر آنے والا دن اپنے لیے مقام لاتا ہے کہ وقت کے چکر کو واپس کرنا درد نہ چھیڑ اور روکنا بھی مشکل ہے، اور آپ کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کے برخلاف آپ روز بروز موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ دراصل اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ابدی خوشی دینے سے قاصر ہے۔ اس زندگی کے اختتام پر آپ کا سامنا اس لازوال حقیقت سے ہوگا جس سے آپ آنکھیں چراتے آئے ہیں۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے تاکہ برے کام کرنے والوں کو اچھے کام کرنے والوں سے الگ کیا جا سکے۔ ارشاد خداوندی ہے، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے۔ زندگی کا حقیقی مقصد کامیاب کاروباری خوش و خرم خاندان نہیں، بلکہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم اس دنیا کے فریب میں مبتلا ہو کر اپنے بچوں، اپنے کاروبار، جاہ و منصب میں حقیقت کو بھلا دیتے ہیں، مگر موت کا سامنا ہونے پر دنیا اور اس کی کشش ہمارے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہر ذی شعور کو اس حقیقت کا علم ہے، لیکن پھر بھی اس سے مسلسل نظریں چراتا ہے۔ ہمیں بالغ النظری سے جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا صحیح فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ انسان کا مقصد تخلیق ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ صرف اس مقصد پر کاربند ہو کر ہم آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اندیکھی خواہشات کے تودوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سخت غلطی کا شکار ہے۔ موت کے بعد کسی قسم کے انجام سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ انسان موت کے ساتھ ہی فنا ہو جائے اور کبھی دوبارہ نہ اٹھایا جائے، مگر یہ اس کا خیال ہی بعد از قیاس ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنے والے کی طرح اس سوچ کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ موت کے تصور سے وہ گھبراتے ہیں۔ موت کے بارے میں گفتگو کرنا تو دور کی بات، وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں کو موت، قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں معلوم تو ہے، لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ اس دنیاوی زندگی سے مطمئن ہے یا کم از کم یہ ایسا کرنے کی کوشش میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ موت بالآخر انتقال کر رہے گی، لیکن وہ موت سے تم بھاگتے ہو، وہ جو تمہیں جاننے والا ہے اور چھپے اور ظاہر کو بس وہ آگاہ کرے گا تمہیں اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن انسان ہی نہیں بلکہ کائنات اور اس پر موجود ہر شخص ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس روز امتحان ختم ہو جائے گا اور بہت سے لوگ اس دن کی آمد کو اس کی نشانیوں سے جان لیں گے، اور کائنات کے خاتمے کی طرف لے جانے والے مراحل، حقیقت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالآخر اس دن اللہ پاک ان تمام لوگوں کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، اور زمین پر ان لوگوں نے تمام لوگوں کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ لوگ جو اس روز کے آنے سے انکار کرتے رہتے تھے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکیں گے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا زبردست خاتمہ تیار کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس حقیقت کو نہ ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے شدہ وقت پر قیامت برپا کر دے گا۔ وہ لوگ جو اس دنیا کی وقتی آسائشوں اور خوشیوں سے مطمئن ہیں، وہ قیامت کی حقیقت کو بھولنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی موت ان کے تعاقب میں ہے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا دن۔ ان حقیقتوں پر غور کرتے ہوئے وہ خود سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ انہیں زندگی اپنی مرضی سے گزارنی چاہیے، اور اللہ کے اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، اور قرآن پاک روز آخرت کے مراحل اور لوگوں کو لگنے والے جھٹکوں، ان کے خوف و وحشت اور ذہنی حالت کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ کائنات اسی زبردست انداز میں ختم ہو جائے گی جیسے کہ وجود میں آئی تھی۔ سیارے اپنے مدار کو چھوڑ دیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ کر حرکت کرنے لگیں گے۔ اسی طرح حیرت انگیز ناک منظر کا سامنا کرنے کے بعد وہ لوگ بھی جو کمزور ایمان رکھتے ہوں گے کہ جان لیں گے کہ اللہ ہی سب چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھے گا کہ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ آپ ہی بتائیے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لازم کر لیا ہے۔ اپنی پر رحمت فرمانا یقین جمع کرے گا۔ اکثر لوگوں کا قیاس ہے کہ یہ دن شاید مستقبل بعید کے بعد ہے۔ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ ان سے قبل آنے والے لوگوں کا بھی یہی خیال تھا،
در حقیقت خنزیروں کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے، جس سے وہ کسی صورت بچ نہیں سکتے، کیونکہ قیامت کے دن کا صحیح وقت اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کب آئے گی۔ شاید جب ہم مستقبل کے پروگرام بنا لیں اور اپنے آپ میں مگن ہوں تو یہ گھڑی ہمیں آ لے کہ وہ مجھے نہیں معلوم کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہی ہے یا دور ہے۔ صرف اللہ ہی کو غیب کا علم ہے، وہ کسی کو اس میں شریک نہیں کرتا۔ تخلیق کا وہ عمل جس میں اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، آخر ایک دن اختتام پذیر ہوگا، مگر یہ کس دن ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ جو اپنے آپ کو عقل کی ان بلندیوں پر پاتے ہیں اس دن کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ بالآخر ایک دن ان کا سامنا اس حقیقت سے ہوگا، پھر وہ دن ان کے لیے خوف و دہشت سے بھرپور ہوگا۔ اس لیے یہ اور بھی جاننا ضروری ہے کہ اس دن کی صداقت پر ایمان لائیں، کیونکہ اس لیے ناممکن ہوگا کہ اس دن کو جھٹلانے والا اپنے اس عمل کی جزا سے بچ سکے۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو ان کے لیے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک آیت میں ان کے افسوس کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ جب وہ عظیم گھڑی واقع ہوگی تب انسان کو یاد آئے گا کہ وہ کس جد و جہد میں مصروف رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔